أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم صدق الله العظيم وزعمت تم نصارى ہو تو تمدن میں حنود وزعمت تم نصارى ہو تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. میرے عزیز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے یہود اور ہم. یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کی اسلام دشمنی کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشوں سے لے کر حرمین شریفین پر قبضے کے منصوبوں تک ان کی اسلام دشمنی کا ایک تسلسل ہے. لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی اسلام دشمنی کے باوجود مسلمان ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم یہود کے نقشے قدم پر چلو گے اور ان کا طور طریقے اختیار کر لو گے. میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہودی بولیوں کی پہلی خرابی نظر آتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کے اوپر بھاری برکان کتابیں لاد دی جائیں لیکن اسے ان کتابوں سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. جو ہمارے علماء سو کبھی یہ حال نہیں ہے جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں. گھر میں پردہ نہیں, دینداری نہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, فلمیں چل رہی ہیں. یہودی قوم میں دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھنے لگے تھے. آج کے علماء سو بھی اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ قیامت کے دن بس ہماری چلے گی. جسے چاہیں گے جنت میں دھکا دے دیں گے اور جسے چاہیں گے انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے. یہودی قوم میں تیسری خرابی یہ تھی کہ وہ حقیر دنیا کی خاطر اللہ کے احکام میں تعریف اور تغیر کے لیے تیار رہتے تھے. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ذاتی مفادات کے لیے, حکمرانوں کی خوشبودی کے لیے اور برادری کے نظم و نماز نبھانے کے لیے آیات قرآن اور حدیث نبی میں مانوی تحریک کے لیے تیار رہتے ہیں. یہودی قوم میں چوتھی خرابی قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ معاشرتی برائی سے خاموش سمجھوتا کر چکے تھے. سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے گزارتے تھے مگر پھر بھی خاموش رہتے تھے. ان کی زبانیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دنگ ہو چکی تھی اور دنگ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی انہی برائیوں میں مبتلا تھے. آج ہمارے اندر بھی خرابی آ چکی ہے. ہم برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں, اللہ کے احکام ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں, ظلم کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھتے ہیں اور کہاں نہیں دیکھتے. اپنے گھر میں دیکھتے ہیں, بازار میں دیکھتے ہیں, حکومت کے حوالے میں دیکھتے ہیں, اپنے خاندان میں اور اپنی جماعت میں دیکھتے ہیں مگر پھر بھی خاموش رہتے ہیں. قرآن نے ان کے بولیوں کے علاوہ ان کے عوام کی بھی کئی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے. مثلاً یہ کہ وہ بے عمل ہی نہیں بد عمل بھی تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں اس لیے اول تو وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا نہیں اور اگر پھر وہ ڈالا بھی تو وہ چند دن کر ہم جہنم میں جائیں گے پھر ہم ہوں گے اور جنت ہوگی. سچ کہیے گا کیا بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہیں اس لیے اولاً تو ہم جنت میں جائیں گے نہیں اور اگر پھر پر جانا بھی پڑا تو چند دن جہنم میں گزار کر ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جائیں گے. قرآن بتاتا ہے کہ یہودی قوم دعوت کا شکار تھی, سہارا توڑ اور توڑ کے کسور تھا. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جو ہم پرست عام ہیں, ہر قدم پر ایسے بابے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم پل بھر میں محبوب کو قدموں میں ڈال سکتے ہیں, سنگ دل اندر کو مون کر سکتے ہیں, بے روزگار کو روزگار دلا سکتے ہیں اور دل کی ہر مراد پوری کر سکتے ہیں. ہویا معاذ اللہ صالح خدا یہ اختیارات ان قوم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہودی مال معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے, سود خور تھے, دوسروں کا مال چھین والا سمجھ کر حلف کر جاتے تھے. آج ہم مسلمانوں کے مالی معاملات میں بھی دھوکہ, فریب, جھوٹ, ملاوٹ, سود اور وعدہ خلافی سب کچھ آ چکا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بڑے احسانات کیے. ان نبی صاحب نے خدا مسئلہ بھیجے, انہیں فرعون کے بدترین مظالم سے نجات دلائی, ان کے لیے دریا خوش کر دیا گیا, ان کے کھانے کے لیے منصبہ کا انتظام کیا گیا مگر انہوں نے ناشکر کا راستہ دیا. ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے ہیں. ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. قرآن کی صورت نے عزت پسند اور راضی کا نسخہ ہمیں عطا فرمایا. ایک آزاد دل کو ہمیں عطا کیا لیکن ہم نے شکر کے بجائے کفران نعمت کیا. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس برائی کی وجہ سے یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی. آج ہم نے ان کے طور طریقوں کو اختیار کیا تو ہم پر بھی ذلت کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں. کشمیر سے لے کر بوسنیا تک, ایشیا سے افریقہ تک ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. آئیے ہم عزم کریں کہ ہم یہودیوں کے طریقے چھوڑ کر صحابہ کا
جائیں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ کامیابی کی چھڑی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور عزت کا تاج ہمارے سر پر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی